کہ دارل کے عوام، دارل کے یوتھ، دارل کے علماء، دارل کے نوٹیبلز اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دارل ایک ورجن ایریا ہے ٹورسٹ کے لیے، اور یہ ٹورزم کا جو ایک نیو ایک ہم چیپٹر کھولنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک سیاسی مخالفت تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ایک مین یہ تھا کہ جی ڈاکٹر زمان نے پیسے کھائے، تو ڈاکٹر زمان کے پاس کوئی فائنینشیل اکاؤنٹ میرے پاس نہیں تھا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دارل کو ایک نیک نام ملے، ایک اچھا نام ملے، ایک سافٹ امیج ملے۔ دارل شروع آبادی سے شبکول سے لے کے آج تک وہ ایک ڈش گرین بالکل کنٹینیوس ویلی ہے۔ لوکل جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں جیسا کہ رسہ کشی ہے، بول بٹ ہے، بسرا ہے، سملا ہے، اور جو شاپ کہتے ہیں یہاں گلگت میں اس کو ہم بوڑا کہتے ہیں، تجدیدات والا گیم وہ ہوگا۔ نیشنل انٹرنیشنل ہمارے ٹورسٹ بھی آئیں گے، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ آئیں گے، ریلیجیس لوگ آئیں گے جو وہاں پہ امن کا پیغام دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، یوں تو گلگت بلتستان کا چپا چپا خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ یہاں کے جھرنے، یہاں کی خوبصورت وادیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ پوری دنیا سمیت پاکستان کے جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ضلع دیامر سیاحت کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے رہا ہے، دیگر اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ٹورسٹ کا فلو دیگر اضلاع کی طرف زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے میں ضلع دیامر کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ڈاکٹر زمان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ایک وزٹ رکھا، وہاں پہ کچھ ایونٹس منعقد کروائے، لیکن عید کے فوراً بعد سے ایک ایکسپو ہونے جا رہا ہے۔ اس ایکسپو کے چیف آرگنائزر ہیں ڈاکٹر زمان صاحب، جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایکسپو کے بارے میں پیس ایکسپو کا نام دیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین جی تھینک یو رانا صاحب۔ میں آپ کا اور جی ایم این پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دارل کا اس ایونٹ کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 مارچ میں ہم نے ایک ایونٹ کرایا تھا، سداس فیسٹیول کرایا تھا، تو ہم نے اس دفعہ اس کا تھوڑا سا نام چینج کر کے اس کو ایکسپو کا نام دیا ہے، اور یہ گو کہ دن اس کے زیادہ تھے، 9 دن کا تھا، وہ یہ 7 دن کا ہے، لیکن اس سے بڑا ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے وہ صرف کھیل تھا۔ اس کے اندر سیمینارز ہیں، بائک ریلی ہے، اور یہ شروع ہوگا عید کے دن ہی شروع ہوگا اور 7 دن تک چلے گا، اور اس میں ہمارے نیشنل انٹرنیشنل ہمارے ٹورسٹ بھی آئیں گے، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ آئیں گے، ریلیجیس لوگ آئیں گے جو وہاں پہ امن کا پیغام دیں گے، اور پورے جی بی سے لوگ آئیں گے کہ وہ انٹریکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور مینلی اس کا جو مین مقصد ہے اس ایکسپو کا یہ ہے کہ ہم دارل ایک ورجن ایریا ہے ٹورسٹ کے لیے، اور یہ ٹورزم کا جو ایک نیو ایک ہم چیپٹر کھولنے جا رہے ہیں۔ اس خوبصورت جگہ کو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اس ایکسپو کے ذریعے۔ یہ جو ٹورسٹ آئیں گے یہ دنیا کو دکھائیں گے، خوبصورتی دکھائیں گے، مہمان نوازی دکھائیں گے، اور دارل پرامن ہے اور اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میڈیا میں ہم بڑے بدنام ہیں کہ جی دارل والے کرمنل لوگ ہیں، وہاں قتل و غارت دشمنیاں ذاتی ہے، وہ کوئی ٹورسٹ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہ کسی باہر کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے، وہ ہمارے ساتھ ایک قسم کی باہر کی میڈیا کی یا لوگوں کی دشمنی ہے کہ جی دارل جیسا خوبصورت علاقہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم خود ثابت کریں گے کہ ہم پریکٹیکلی پرامن لوگ ہیں، پریکٹیکلی ہم امن چاہتے ہیں، محبت دینے والے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم کلچرڈ لوگ ہیں۔ اچھا زمان صاحب، اس ایکسپو میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں وہ بھی ذرا بتائیں۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ سر اس میں ایک تو اسپورٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ کرکٹ ہوگا، والی بال، فٹ بال کے علاوہ کلچر جو لوکل جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں جیسا کہ رسہ کشی ہے، بول بٹ ہے، بسرا ہے، سملا ہے، اور جو شاپ کہتے ہیں یہاں گلگت میں اس کو ہم بوڑا کہتے ہیں، تجدیدات والا گیم وہ ہوگا، ڈنکی ریس ہوگا، اور وہاں سٹالز لگیں گے، میڈیکل کیمپس ہوں گے، ملٹیپل میڈیکل کیمپس ہوں گے، اس کے بعد سیمینارز، سوشل میڈیا پہ سیمینارز ہوں گے، اس کے علاوہ ڈیبیٹس ہوں گے یوتھ کے اندر، خاص کر مدرسوں کے طلباء اور جو عصری تعلیم ہے، سائنسی یا اسکولز ہیں، ان کے آپس میں کمپٹیشن ہوگی، اور جو پوزیشنز ہولڈرز ہیں وہ ہم انعام بھی دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو گیسٹ ہوں گے، اوپننگ میں ہمارا جو ایکسپیکٹڈ چیف گیسٹ ہے وہ چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے، اگر وہ نہیں آ سکے تو ان کے حکومتی نمائندے آئیں گے۔ پھر درمیان
میں سیکٹریز آئیں گے, چیف سیکٹری صاحب آئیں گے, اس کے بعد ہمارے ڈاؤن کنٹری سے کچھ منسٹرز انوائٹڈ ہیں, وہ لوگ آئیں گے. فائنل میں ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے اور ہمیں تقریباً گرین سگنل ملا ہے کہ سینئر کمانڈر ہمارا انشاءاللہ صحیح ہے, وہ بھی آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ داریل میں یہ ایکسپو ہونے جا رہا ہے, تو داریل کی خوبصورت وادیاں کون کون سی؟ ایک تو داریل بہت خوبصورت لش گرین ویلی ہے. باقی ویلیز میں آپ جائیں تو تھوڑا سا پاکٹ آپ کو گرین ملے گا, اس کے بعد بنجر زمین ملے گی, پھر اس طرح ہے. لیکن داریل شروع آبادی سے شبکول سے لے کے اٹ تک وہ ایک ڈش گرین بالکل کنٹینیوس ویلی ہے, نہری نظام ہے, وہاں پہ فروٹس ہیں. لیکن اس سے علاوہ ہم کلچر اس میں ہیریٹیج میں جائیں ہسٹوریکلی تو بدھسٹ کا ہیڈ کوارٹر داریل تھا. بدھسٹ دور کی وہاں کی جو بدھ مت یونیورسٹی ہے وہ میرے گاؤں میں فوگج میں ہے, لولو کوٹ گیال میں ہے, رجو کوٹ آگے گماری کے ساتھ جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے وہ ہے. اس سے آگے بیاڑی ہے, شاہی محل ہے, منیکال پورا, سمیگال, فوگج, گیال ویلیز ہیں. آگے جا کے اٹ ایک خوبصورت مقام ہے, اس وقت یہ کھلا ہوگا. بائکس پہ اگر کوئی جانا چاہے تو یشوٹ سے آگے بائک ٹریک ہے, وہاں جا کے لوگ دیکھ کے آ سکتے ہیں. بہترین خوبصورت جگہ, ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت. میں کس کا نام لوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ پچھلی دفعہ جو آپ نے فیسٹیول منعقد کرایا تھا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا, وہاں پہ کوئی ٹورسٹ بھی گئے, آپ کے اس اقدام سے کوئی علاقے کا فائدہ ہوا؟ جی بالکل, میں یہ بتا دوں کہ اس کا بہت بڑا ہمیں ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس آ گئی کہ لوگ وہاں جانے لگے. لوگوں نے پہلے تو یہ قسم کا نو گو ایریا سمجھتے تھے, لیکن اس کے بعد لوگ بلا جھجک لوگ جاتے ہیں. ابھی اس ایونٹ کے بعد انشاءاللہ مزید کھلے گا. بیسک ایم اس کا یہ ہے کہ ٹوریزم ڈیولپمنٹ ہے, اور ٹوریزم ڈیولپمنٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل جاب تو اتنے نہیں ہیں, وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کے اندر ایک سینس دینا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور یہ چیز تھا کہ داریل کے لوگ مہمان نواز ہیں, ہم ہاتھ دھلوا کے آنے والے مہمان کو مفت میں کھانا کھلاتے تھے. لیکن اس دفعہ اس کو چینج کریں گے, ہم ایکو ٹوریزم ڈیولپ کریں گے. جو بھی مہمان آئے گا وہ پے کر کے کھائے گا تو داریل والوں کو فائدہ ہوگا. کوئی ہٹس کھولے گا, کوئی ہوٹل کھولے گا, کوئی فاسٹ فوڈ کی دکان کھولے گا, کوئی ریڑھی لگائے گا, کوئی سموسے بنائے گا, کوئی برگر کھلائے گا, کوئی پانی دے گا, کوئی کولڈ ڈرنکس دے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر ایک انکم جنریشن کا وہ کنسیپٹ پیدا ہو گیا. تو پھر کسی کی گاڑی چلے گی, کسی کی دکان چلے گی, پھر وہاں پہ لوگ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ اکنامیکل ایکٹیویٹی بڑھے گی اور لوگوں کے اندر ایک سافٹ امیج داریل کا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ ٹائم جب آپ نے فیسٹیول کا انعقاد کیا تو آپ کو اچھی خاصی تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا, آپ کے اندر ہی داریل سے ہی مخالفت بھی ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا؟ نہیں, میرے خیال میں وہ ایک سیاسی مخالفت تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. ایک مین یہ تھا کہ جی ڈاکٹر زمان نے پیسے کھائے, تو ڈاکٹر زمان کے پاس کوئی فائنینشیل اکاؤنٹ میرے پاس نہیں تھا. ڈی سی اکاؤنٹ آفیسر تھا, ڈی سی کے پاس جس ادارے نے بھی دیا, جس گورنمنٹ کی طرف سے کیا. اب بھی بیچارے بہت سارے لوگ ہیں اس وقت کے ابھی تک بلز ان کے پورے پے نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. لیکن وہاں پہ مخالفت بہت ہوئی, لیکن داریل کا نام پیدا ہوا, داریل کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, داریل انٹرنیشنل نیشنل میڈیا میں آ گیا. اس سے بڑا ایونٹ ہے, دن کم ہے, لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جتنے دن قریب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ داریل پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا ساتھ یہ بتائیں اس ایکسپو کے لیے فائنینشیل سپورٹ کس کی حاصل ہے؟ فائنینشیل یہ کہ اپنی مدد آپ ہے, ہم جو کر رہے ہیں, میں خود والنٹیئر ہوں, جتنے ہمارے 200 والنٹیئرز ہیں, جتنا داریل کے عوام ہیں وہ سارے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ باقاعدہ حکومت کا کمٹمنٹ ہے, ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے ڈویژنل آرگنائزیشن ہے, ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا, کمشنر, ڈی سی, اے سی تک سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ داریل کو ایک نیک نام ملے, ایک اچھا نام ملے, ایک سافٹ امیج ملے, اور داریل کو ہم ایک ہیڈن ہیون کو ہم دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہے, چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے. میں نے تو سب اپوزیشن والوں کو بھی دعوت دی ہے کہ سب آ جائے, گلگت بلتستان کی ساری عوام آ جائے, داریل کو دیکھے. اچھا آپ نے وہاں لوکل لوگوں سے بات کی ہوگی اس ایکسپو کے حوالے سے, وہاں لوگوں سے آپ نے میٹنگز کی ہوں گی, کیا رد عمل ہے ان کے کیا جذبات ہیں؟ سوائے چند لوگوں کے وہ ظاہر ہے وہ تھوڑی بہت تنقید کرتے تھے کہ جی وہ مطلب ایسی چیزیں پریڈکشن کرتے تھے کہ جی شاید یہ ڈول دھماکہ لائیں گے. ڈول دھماکہ نہیں لانا ہے, ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ایک سافٹ امیج دکھانا ہے.
کوئی بہائی یا فحاشی لے جانے کے لیے دارالعلم میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دارالعلم کے ہم خود ثبوت ہے اس کلچر کا، ہم اسلامی حساب سے اور اچھے ایک انسان کے حساب سے ہم بیٹھ کے لوگوں کو ہم اگر فری میں دوائی دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لوگ نیچے سے گجرات سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ایبٹ آباد سے، گلگت بلتستان سے لوگ جا کے وہاں پہ پیسہ خرچ کریں گے، وہاں پہ لا کے لوگوں کو فری علاج کریں گے. جیسے آپ کا ادارہ ہے الخدمت سے بھی ہمیں بہت ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو بھیجیں، میڈیکل ٹیم کو. وہاں ہمارے لوگ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ جا کے دور علاج معالجہ نہیں کرا سکتے ہیں. تو ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم فری ٹریٹمنٹ دیں گے، اس کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ دیں گے، اس کے بعد ہم ایک پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. میری گزارش ہے میڈیا سے، نوٹیبل سے، جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ سے، وی لاگر سے، وہ اس ایونٹ کو اٹھائیں اور اسی طرح کے ہر جگہ ہونے چاہیے، ہر ڈویژن میں ہونے چاہیے. زمان صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ صرف ڈاکٹر زمان ہی کیوں، مطلب دارالعلم کے اچھے خاصے لوگ ہیں، آپ باہر رہے، آپ واپس آئے، آپ نے فیسٹیول، آپ ایکسپو آپ کر رہے ہیں، سیاحت کے لیے آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے دارالعلم میں جو میرے خیال میں شاید ان کا یا تو کنسیپٹ نہیں ہے، یا تو ان طرح وہ مجبوریاں ہوں گی، یا وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ میرے خیال میں کرنا ہر ایک چاہتا ہے کہ دارالعلم ترقی کرے. وہ بھی میرے ساتھ 1 پیج پر آن پیج ہیں اور ان سے میری تقریباً سب سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ تیار ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ورک کریں گے. اور امید ہے کہ دارالعلم کے عوام، دارالعلم کی یوتھ، دارالعلم کے علماء، دارالعلم کے نوٹیبلز اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی لگائیں گے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھا پروگرام آپ کرانے میں کامیاب ہوں گے. آپ چیف آرگنائزر ہیں پیس ایکسپو دارالعلم کے. ناظرین، ہم نے گفتگو کی، دارالعلم میں ایک خوبصورت ایکسپو ہونے جا رہا ہے اور امید ہے کہ بہت ہی اچھا ہو جائے، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ایونٹ میں ضرور شرکت کریں، دارالعلم کی خوبصورت وادیوں سے محظوظ ہوں، اور دیامر جو کہ سیاحت کے حوالے سے بہت پیچھے ہے اس کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.